خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ آپ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان غنی ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا اور آپ کو کئی روز تک علیحدہ مکان میں رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا، چچا اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و صحاوت میں بھی مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو حضرت عثمان غنی اور آپ کی اہلیہ بھی ان ہجرت کرنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہیں پھیل گئیں کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی بھی واپس آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی آپ کی مجلس مشاورت کے اہم رکن تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ ہی نے تحریر فرمایا تھا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ جب بھی وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو بلاتے اور آپ سے وحی لکھواتے۔ آپ صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آپ قرآن مجید کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ ایک تاجر کی حیثیت سے دیانت اور امانت آپ کا طرز امتیاز تھا۔ آپ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے تھے۔ آپ کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ آپ کے دور خلافت میں عظیمت شان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئی اور آپ نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس اور مصر کے بیشتر علاقوں پر پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظام کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیمت شان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے عام ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے اور تم نہ اتارنا، اسی لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔
محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز تک آپ بھوکے اور پیاسے رہے۔ آخر 18 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ در حقیقت یہ سازش صرف حضرت عثمان غنی کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد وہ دن اور آج کا دن کے مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی کہ جس کی خبر حضرت عثمان غنی نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ کی شہادت پر مدینہ منورہ میں کہرام مچ گیا۔ اس موقع پر حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوئی عود پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، جب تک حضرت عثمان غنی زندہ تھے اللہ کی تلوار نیلام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیلام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ روئے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن سلام نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، آج اہل عرب ہلاک ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے اپنے اوپر فتنے کا وہ دروازہ کھول لیا ہے جو روز قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں شام کے بازار میں گیا تو وہاں ایک شخص کی آواز سنی جو کہ چیخ چیخ کر جہنم جہنم کہہ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ٹخنوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ وہ شخص دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور منہ کے بل زمین پر پڑا گھسٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر جہنم جہنم کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں جہنم جہنم کہہ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی اہلیہ چیخنے لگی، میں نے ان کے منہ پر تمانچہ مارا۔ تو اس پر حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر فوراً فرمایا، خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے جہنم میں پھینک دے۔ اس کے بعد میرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور میری نظر بھی چلی گئی۔ اب میری یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، صرف جہنم میں جانے کی بددعا باقی رہ گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جتنے لوگوں نے قتل کیا وہ سب لوگ بعد میں پاگل ہو کر مرے۔